پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت میں رہنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں رہتے ہیں تو آپ اپنی اس طرح کی پالیسیز بھی بناتے ہیں کہ آپ کے ذاتی بزنسز، آپ کے رشتہ داروں کے ذاتی بزنسز، ان کا فائدہ ہو۔ فائدہ نہ بھی ہو تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو پروموٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ آج اسی طرح کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے فیصلہ لیں گے کہ کیا اس کا یہی مطلب تھا یا نہیں تھا یا کچھ اور مطلب تھا۔ وہ واقعہ ہے مرغی سے ریلیٹڈ، اور مرغی کا کاروبار پاکستان میں جہاں بہت سارے اور لوگ کرتے ہیں وہاں حکمران خاندان کا بھی مرغی کا کاروبار ہے۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ بجٹ کی تقریر میں کہتے ہیں کہ جناب دال اگر مہنگی ہو گئی ہے تو آپ لوگ مرغی کھائیں۔ جی ہاں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ ریکمنڈیشن دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک خبر بھی بتائیں گے کہ حسن نواز شریف صاحب کی کمپنیز کا معاملہ پاناما پیپرز کے بعد اٹھا، لیکن سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 2011 میں اس کی تحقیقات شروع کر چکا تھا۔ برطانوی حکام کو اس حوالے سے خط بھی انہوں نے لکھا، لیکن پھر 2013 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت آ گئی اور اس کے بعد سے اس خط کی کیا کارروائی ہوئی اس پہ ہمیں فردر اپڈیٹس نہیں ملی۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس میں چودھری شوگر ملز کے اوپر اور حسن نواز پہ مبینہ منی لانڈرنگ کا الزام سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 2011 میں لگا رہا تھا۔ آپ کو وہ خط بھی دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب حکام کو کہا تھا کہ 179 میگا کرپشن کیسز ہیں، ان کی تحقیقات کریں۔ کیا ایسا چیئرمین نیب جو کہ خود متنازع ہو، جو کہ ایک ایسا ایفیڈیوٹ دے جس میں وہ کہے کہ جناب میں پینشن کے کسی اور جگہ سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، کہیں سے پیسے نہیں لے رہا، اور اس کے باوجود ملٹری اکاؤنٹ سے ان کی پینشن جاتی رہے اور ان کا اپنا سائنڈ ایفیڈیوٹ ہو؟ نہ صرف یہ، جو نیب کے ایکیوزڈ ہیں جن کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، ایک 679 لوگوں کی ایک فہرست ہے جو کہ ان کے گیسٹ تھے، مہمان تھے، ان کے بیٹے کی شادی کے حوالے سے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں وہ شادی ہوئی۔ اس میں کون کون سے لوگ تھے؟ پاکستان کے معزز ترین لوگ، اور اس میں سے چند ایسے بھی تھے جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر متین صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے عارف حمید بھٹی صاحب، دونوں سینئر صحافی ہیں اور ان دونوں نے اپنے بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، صحافت میں ان کے بال سفید ہوئے ہیں، کافی عرصے سے ایکسپیرینس صحافی۔ ان کے ساتھ ہیں شہریار آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے شازیہ مئی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شازیہ مئی صاحبہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی چکن مہنگا ہو گیا ہے، مرغی کھائیں، اور اس حوالے سے بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا، اگر ہمارے پروڈیوسر وہ ٹویٹ دکھا سکیں تو انہوں نے کہا کہ جو فرینچ شہزادی تھی انہیں اس کی یاد آ گئی اس حوالے سے، اور یہ ریفرنس کس حوالے سے تھا؟ فرینچ شہزادی کا کیا معاملہ تھا کہ جی لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، کیک کھاؤ، تو وزیر خزانہ نے کیا اسی قسم کی کوئی بات کی؟ جی بالکل ارشد صاحب، یہ گستاخی مجھ سے ہی ہوئی ہے کل سرزد اپنی تقریر کے دوران، کیونکہ مہنگائی کا ذکر کیا گیا اور چونکہ پریزیڈنٹ کے بہت زیادہ اخراجات تھے اور کل ہمیں بات کرنی تھی چارجڈ ایکسپینڈیچر پر، وہ ایکسپینڈیچر جس پر ہم کوئی کٹ موشن نہیں ڈال سکتے، کٹوتی نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک مختصر ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس پر ہم کوئی بحث ڈسکشن کر لیں۔ گو کہ وہ بھی آپ موجودہ حالات جانتے ہیں کہ آسٹیرٹی کی باتیں کر رہی ہے حکومت، لیکن جو اخراجات نظر آ رہے تھے اس میں کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا کہ ہم کہیں، مطلب لا تعداد اگر اس میں ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اتنے زیادہ ٹریول ایکسپینسز تھے، اتنے زیادہ گفٹس کے اندر 50% انکریز ہوا ہے تحفے تحائف کی مد میں۔ تو یہ جب باتیں میں کر رہی تھی تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ ایسے ملک میں جہاں دال، ماش کی دال 260 روپے کلو ہو، وہاں کے صدر کے اخراجات اگر اس نوعیت کے ہوں تو پھر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی تقریر جو انہوں نے جوائنٹ سیٹنگ آف دا پارلیمنٹ سے فرمائی تھی، اس میں بھی پاکستان کے حالات کی عکاسی تو ان کی تقریر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ایسے حالات ہمارے ہوں، لیکن کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی جو ہماری زمینی حقائق سے جڑتی یا کنیکٹڈ نظر آتی ہو۔ تو یہ میرا کہنا تھا کہ جی ماش کی دال کی یہ قیمت ہے، آپ ممبران کی تنخواہوں میں بھی اضافے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جو غریب اس وقت ایک سودے کا تھیلا نہیں پورا بھر سکتا، جس میں دالیں بھی ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اس کی قیمت کی یہ حالت ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے ڈار صاحب کو ناگزیر گزری بات، اور اس پر انہوں نے رسپونڈ کرنا ضروری سمجھا، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 150
$140 پر بیرل تیل کی عالمی منڈی میں قیمت تھی, اور جو حالات تھے ہم نے اس پہ گلوبل ریسیشن کے اندر بھی چلایا, لیکن آپ نے جب $30 پر بیرل پہ آیا تب بھی آپ وہ ریلیف نہیں دے سکے, جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو چکن کی بات کی. چکن کی بخار صاحبہ نے جو فرمایا ہے وہ ایک فرینچ کوئین, آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بازار میں بڑا مشکل سے میں چاہتا عامر صاحب اگر پروناؤنس کر دیں, انگریزی اخبار میں لکھنے والے سے میری نیٹ میں تو پڑھتا رہا ہوں. ہاں اینی وے, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از, اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان سے ایٹریبیوٹ نہ کریں, یہ اس سے یہ وہ نہیں, بات یہ نہیں ہے. چلیں ان سے ایٹریبیوٹ نہیں کرتے, یہ بات مان لیتے ہیں. شہریار آفریدی صاحب اگر اجازت دیں, اس کوئین نے کہا ہو یا کسی اور کوئین نے کہا ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس عوام کو روٹی نہ ملتی ہو اس کو آپ کیک کا مشورہ دیں, جس کو دال نہ نصیب ہو اس کو آپ مرغی کی بات کریں. اور اس وقت فرینچ ریولوشن آیا تھا جب یہ فیمس فوڈ چلا تھا. فلسفی بیہائنڈ از امپورٹنٹ, اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ بات کرتے ہیں شاہجہاں مئی صاحبہ. میں صرف ناظرین آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ 22 مارچ 2016 جو گیزٹ آف پاکستان ہے, اس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب, ان دونوں کے اثاثوں کی تفصیلات ہیں, اور آپ اپنی اسکرین پہ جب میاں شہباز شریف صاحب کے بزنسز کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں ان اثاثوں میں, تو یہاں پہ آپ کو شریف پولٹری فارم, شریف ڈیری فارمز, کوالٹی چکن یہ نظر آتا ہے. اور جب حمزہ شہباز شریف کے معاملات دیکھتے ہیں, اور یہ لیٹسٹ اثاثے ہیں جو ابھی گیزٹ نوٹیفکیشن میں ہے, اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے جب آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں شریف فیڈ ملز اور شریف پولٹری فارمز آپ کی اسکرین پہ ناظرین نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے ناظرین اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی, میں نے اپنے ایک گزشتہ پروگرام 1 اپریل کو ان بزنسز کی چند چیزیں بتائی تھیں. اب اس کو دیکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب انڈوں کو پروموٹ کر رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب مرغی پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ انڈے اور مرغی کا فنڈا کیا ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. ماش کی دال کی بات کی ہے کہ 260 روپے ہے. میرا خیال ہے یہ اپنے حلقے میں کہ چکن کھائیں. گورنمنٹ نے اس پہ تمام سیل ٹیکس, تمام ڈیوٹیز کو ختم کیا, وہ 200 روپے ہے. چکن جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین, لاہور میں پچھلے سال ایک پولٹری ایکسپو ہوا تھا جس میں لاہور شہر میں بینرز لگے تھے کہ, اور آپ یہ بینر اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو 2015 کہ سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ 2 انڈے. چھوٹو موٹو پپو راجو منڈے ٹو سنڈے, دن یا رات کھاؤ 7 انڈے ہی انڈے. آملیٹ کھاؤ, بوائل بھی کھاؤ یا کچے ہی کھاؤ. چنو منو پنکو رنکو منڈے ٹو سنڈے, سن لو آج ہلکا راز انڈے ہی انڈے. سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے. ماش کی دال کی بات کی ہے کہ 260 روپے ہے. میرا خیال ہے یہ اپنے حلقے میں کہ چکن کھائیں. گورنمنٹ نے اس پہ تمام سیل ٹیکس, تمام ڈیوٹیز کو ختم کیا, وہ 200 روپے ہے. چکن جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ہے. شہباز شریف صاحب کو پولٹری بزنس کو پاکستان میں سپورٹ کرنا چاہیے. جب ہم نے ان کے ناظرین اثاثے نکال کے دیکھنے شروع کیے تو پتہ لگا کہ شہباز شریف صاحب جو انہوں نے اثاثے خود جمع کروائے, شریف پولٹری فارمز, شریف ڈیری فارمز, شریف ملک پروڈکٹس اور کوالٹی چکن کے علاوہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے جب آپ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے شریف فیڈ ملز, شریف پولٹری فارم, شریف ڈیری فارمز اور شریف ملک پروڈکٹس بھی آتی ہیں. شریف فیڈ ملز کا جو SCCP کا ڈاکومنٹ ہے یہ اب آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. جب آپ اس ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یہ ناظرین یہاں پہ شریف فیڈ ملز جب رجسٹر ہوئی تو اس میں پتہ لگا کہ یہ بزنس کون کون سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, پولٹری فارمنگ, ڈیری فارمنگ, شیپ فارمنگ, مچھلی کی فارمنگ, ایگریکلچر فارمنگ, بائرز, یہی خرید و فروخت, امپورٹ ایکسپورٹ. ماش کی دال کی بات کی ہے کہ 260 روپے ہے. میرا خیال ہے یہ اپنے حلقے میں کہ چکن کھائیں. گورنمنٹ نے اس پہ تمام سیل ٹیکس, تمام ڈیوٹیز کو ختم کیا, وہ 200 روپے ہے. چکن جو ہے وہ 200 روپے جو ہے وہ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ہے. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بزنس کرنا کوئی بری بات ہے. دستاویزات سارے میرے پاس موجود ہیں.
میں نے صرف یہ بات بتائی ہے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو صرف دیکھ لیں، اس پہ سوالات اٹھائیں. ماش کی دال کی بات کی ہے کہ 260 روپے ہے، میرا خیال ہے یہ اپنے حلقے میں کہے کہ چکن کھائیں. گورنمنٹ نے اس پہ تمام سیل ٹیکس تمام ڈیوٹیز کو ختم کیا، وہ 200 روپے ہے. چکن جو ہے وہ 200 روپے جو ہے. جی شہریار افضل، تمام سیلز ٹیکس تمام ڈیوٹیز ختم. مسلم لیگ نواز اور مرغی میں اتنا پیار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ جی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قوم کے جو عام لوگ ہیں، یعنی 80 to 85% لوگ اس وقت جس اضطراب اور جس تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہیں، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ شہروں میں، دیہی علاقوں میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اور عام پرچون یا ڈپارٹمنٹل سٹور میں آپ چلے جائیں، خدا گواہ ہے ارشد بھائی کہ لوگ روتے ہیں، اور لوگ 15 دن کے بعد اگر ان کی جو بھی آمدن ہے وہ ختم ہو کے قرضوں سے اپنے سلسلے چلاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آپ نے فرینچ ریولوشن کا ایک ایگزامپل دیا، اور اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے، جس کے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہو، جو اپنے ان کے جانوروں کو بھی ایک VIP قسم کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہو، وہ عام آدمی کی تکلیف اور اذیت سے کیا ان کو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ بجٹ 2016-17 ہے، اس کو اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، پولیٹیکل پنڈٹس نے، فائنینشیل گروز نے، سب نے ریجیکٹ کیا فار دا سول ریزن کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے سٹیزن فرینڈلی بجٹس کا، اس سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرغی کا تعلق ہے اس بجٹ سے؟ مرغی کا تعلق اس لیے کہ فوڈ اینڈ بیوریج کی جو انڈسٹری ہے اکراس دا گلوب، وہ بہت منافع اس میں ہے، اور اگر آپ 100 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو ریٹرن آپ کو 500-600% اوپر آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کو نہ صرف فائنینشلی اور دوسری طرح سے اپنے اختیارات استعمال کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور پھر جو ادارے ہیں، میں یہ حیران ہوں کہ وہ ادارے جو بہت بڑی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، سب کچھ ہو رہا ہے، تمام ادارے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں. عارف امید بھٹی صاحب، آپ تو تخت لاہور میں رہتے ہیں، رپورٹنگ بھی وہاں سے کرتے ہیں. ایک تو بتا دیجئے گا اسحاق ڈار صاحب کے اس حکم نامے کے بعد آپ نے مرغی کھانی شروع کی یا نہیں کی، اور حمزہ شہباز شریف کا اپنے انکل کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب، آپ نے تو جو بات کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کا بہت ویژن ہے. میاں نواز شریف صاحب جب وہ اسحاق ڈار صاحب اکیلے گپ شپ لگاتے ہیں نا، تو میاں نواز شریف صاحب انہیں کہتے ہیں منشی سنا کیا حال ہے، تو انہوں نے بلا وجہ نہیں کہا کہ آپ نہ لیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. یہ قوم جہل مطلق ہے، یہ سمجھ نہیں سکی انہوں نے کیوں کہا چکن. دیکھیں اس میں چکن جو بریالر ہے نا، وہ کھا کے آدمی جلدی جوان ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا. تو ہمارے گھر میں تو مرغی رکھے وہ انڈا نہیں دیتی، تو اسحاق ڈار کے گھر میں سنا ہے کہ مرغا جائے وہ انڈا دے دیتا، لیکن وہ بھی سونے کا. تو لہذا میرا خیال ہے ہمیں ان کی حکمت کے پیچھے ڈھونڈنا چاہیے. اگر حمزہ صاحب نے کوئی 4-5 ارب روپیہ پولٹری کے فارم میں انویسٹمنٹ کیا تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے کا بھی پارٹنرشپ ہے. دیکھیں انہوں نے اس لیے سیل ٹیکس بھی ختم کی. عام لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ مرغی سستی تو ہوتی، پھر 200 روپے کلو تو وہ کہہ رہے ہیں. آج ایک سروس پنجاب حکومت نے شروع کی ہے 80024، اس پہ میں نے SMS کیا، پرائس لکھیں، شہر کا نام لکھیں، اس میں کوئی 240 روپے کی آ رہی ہے، کہیں 220 روپے کی مرغی مل رہی ہے آج. دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے ٹرکوں کے پیچھے لکھے لگایا ہے محنت کر حسد نہ کر. اب آپ مرغی نہیں پال سکتے. میں نے بھی مرغی کا عامر سب شروع کیا تھا، بریالر تھی، وہ بیمار ہوتی تھی مر جاتی تھی. ان کی بیمار ہونا، مر بھی جائیں تو وہ زیادہ مہنگی بک جاتی ہیں. تو لہذا آرٹ سیکھیں، کام سیکھیں. میرا خیال ہے میں اسحاق ڈار صاحب کی، مجھے یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی. میں تو بریالر نہ مرغی سارے اسٹاک کرنے لگا. رؤف کلاسا صاحب، آپ کے دوست اور ہمارے مشترکہ دوست رؤف کلاسا صاحب، وہ آج پورا دن ٹویٹر پہ لگے رہے کہ جی میں مرغی نہیں کھاتا، میں تو دال کھاتا ہوں، اور وہ اتنی مہنگی ہوگی. اور دوسرا یہ فرینچ ریولوشن اور یہ جو اتنا مشکل نام ہے، اس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ تھی وہ، اور کیا ہمارے حالات بھی اب اسی طرف جا رہے ہیں؟ حالانکہ شاید تاریخ نہیں ہے، مگر اس جملے سے انقلاب فرانس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا رویہ تھا اس وقت کی رائلٹی کا، بادشاہت کا، کہ وہ اس طرح کی ان کی ملکہ نے یہ بات کی تھی. تو یہ منسوب ہو گیا کہ جناب اس سے پھر انقلاب اتنا غصہ آیا ہے. تو یہ ایک مذاق اپنی جگہ، مگر یہ ایک ستم زری پہ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ جس ملک میں سرکاری اہداف یہ ہیں 29% آف یور کنٹری، 6 کروڑ لوگ 3000 روپیہ مہینے سے کم کی آمدنی ہے، $1
پر ڈے، یعنی 100 روپے کم سے جو ہے نا ایک آدمی، تو 6 کروڑ لوگ ہیں جن کی آمدنی ہے، ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں 9 کروڑ ہے، شاید 9 کروڑ لوگ ہیں جن کا 100 روپے ڈیلی پر گزارا ہے، انہوں نے مرغی کھانی ہے اور دال بات اور یہ معاش کی، تو یہ والی باتیں، اور خاص طور پہ جب وزیر خزانہ کرتے ہیں کہ جب پتہ ہے ہمارا کہ 97% ارشد اس دفعہ جو ہمارا نیٹ ریونیو جو تمام پاکستان کا منافع ہے وہ مارک اپ سود میں چلا جاتا ہے تقریباً 70% اور باقی جو ہے آپ کے دفاع پہ چلے جاتا ہے. یہ سارا کا سارا بجٹ، انٹائر بجٹ جو ہے آپ کا پی ایس ٹی پی، سبسڈیز، ایجوکیشن، ہیلتھ، گورنمنٹ کا خرچہ، یہ سارا قرضوں پہ چل رہا ہے. جب قرضوں پہ آپ پورا بجٹ بنا رہے ہو جس پہ یہ بحث کریں گے، اتنا عرصے سے کر بھی رہے ہیں، مزید کریں گے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدر کا خرچہ، وزیر اعظم کا خرچہ، تو وزیر خزانہ آف آل دا پیپل، ان کو تو پتہ ہے اس طرح کے لوگوں کے زخموں میں نمک چھیڑنے والی بات، اس طرح کا جملہ کہنا. کل مجھے یہ بھی جواب ملا تھا کہ قرضے لیں گے تو سود بھی دینا پڑتا ہے، مارک اپ. کہتے ہیں میں انٹرسٹ نہیں کہنا چاہتا، حالانکہ بجٹ بکس میں انٹرسٹ ہی لکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں انٹرسٹ کہنا بھی نہیں چاہتا. تو خدارا یا تو بجٹ بکس بیٹھ کے دیکھ لیں کہ اس میں انٹرسٹ لکھا ہے، مارک اپ نہیں لکھا، اور وہ سود ہی ہوتا ہے. 47% آف یور I have those also. یہ بھی میں نے کل کوٹ. جتنا خرچہ ہے اس سے 47% وہ مارک اپ سود میں ہم سب دے رہے ہیں. پاکستان ریلویز میں اس مرتبہ جو ان کی ری پیمنٹ ہے وہ کم ہے اور اس کا سود زیادہ ہے، تو ری پیمنٹ کی انسٹالمنٹس بھی کم ہو گئی ہیں، سود اس سے بھی زیادہ، ٹرپل ہو گئی. اور اس سال ہم نے کافی بلینز مزید قرضے واپس بھی کرنے ہیں، مزید بورنگ بھی بلینز کی کرنی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا وہ خط دکھائیں گے جس میں چودھری شوگر مل کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات شروع کی کہ یہاں پہ کوئی منی لانڈرنگ کا فنڈا گورکھ دھندا نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ حسن نواز شریف صاحب کی کومبر گروپ جو آف شور کمپنی جس پہ کہ حسین نواز اور مریم صفدر صاحبہ کے سگنیچرز پاناما پیپرز میں نکلے 2011 میں، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کا ذکر کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اس خط میں یہ بتائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرا ارادہ تھا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا آپ کو لیٹر دکھاؤں، لیکن بریک کے دوران مجھے نیب کے ترجمان نوازش علی عاصم صاحب کا میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نیب چیئرمین پہ بات کر رہے ہیں تو نیب چیئرمین کا پوائنٹ آف ویو پیمرا الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کے مطابق لیں. میرے پروڈیوسر صاحب کو میں نے نوازش صاحب کا نمبر دے دیا، ہم کوشش کرتے ہیں نوازش صاحب کو کال کریں. نوازش صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. جی نوازش صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں مدعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چیئرمین نیب کے اوپر الزام ہے کہ جناب انہوں نے پینشن لیتے وقت یہ ایفیڈیوٹ دیا کہ میں کہیں سے کوئی اور پیسے نہیں لے رہا، کسی اور جگہ پہ کسی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں کام نہیں کر رہا، وہاں سے مجھے کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی، نہ کسی لوکل فنڈ سے کوئی پیمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کروایا اپنے سگنیچر کے ساتھ. یہ ایفیڈیوٹ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ جھوٹا ایفیڈیوٹ ہے؟ نوازی صاحب ایکچولی اچھے شریف صاحب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہ ایفیڈیوٹ آپ وہاں پر اسکرین پر دکھا رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھیں. یہ ایفیڈیوٹ ہر جو آرم فورسز کا امپلائی ہے جو وہاں جس کی جو 10 سال سروس کمپلیٹ کرتا ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دیتا ہے. اس کو لائیو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں کہ وہ اب کیونکہ جو پینشن ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گئی ہے. سیکنڈلی چیئرمین نیب 10 سال 6 ماہ ان کی سروس تھی جو وہ آرمی میں کام کرتے ہوئے، اور جو بھی وہ پینشن لے رہے ہیں وہ قانون کے مطابق لے رہے ہیں. اس میں کوئی جو ہے وہ غیر قانونی بات نہیں ہے. جو یہ جو آپ سامنے ایفیڈیوٹ دکھا رہے ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ایفیڈیوٹ ہے، جو ایفیڈیوٹ ہے جو کہ 1935 سے جو رائج العمل ہے. میرے پاس نوازی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بائی دیٹ ٹائم ہمارے پروڈیوسر آپ کی تصویر بھی آن ایئر ڈالتے ہیں. آپ سے اس پورے سیگمنٹ میں بات ہوگی. شہریار آفریدی صاحب ایفیڈیوٹ چاہے 1935 کا ہو یا 2016 کا ہو، آپ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور سائن کر رہے ہیں اس پہ کہ میں یہ بیان حلفی دیتا ہوں کہ میں کہیں اور سے پیسے نہیں لے رہا،
اس کو سچ بولنا کہیں گے, جھوٹ بولنا کہیں گے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ کہیں نوکری کرتے رہیں, بطور سیکرٹری انٹیریئر کرتے رہیں, ڈفرینٹ کیپیسٹی میں جگہ جگہ آپ رہیں, تنخواہیں لیتے رہیں, کیا آپ نے جھوٹ بولا ہوگا؟ دیکھیں, آپ کی پروفیشنل لائف میں مختلف سٹیجز پہ آپ کو کہیں جگہ پہ اوتھ بھی لینا پڑتا ہے اور کئی جگہ پہ آپ نے ریٹن اپنی تمام جو بھی آپ سے ڈیٹا مانگا جائے وہ دیتے ہیں. میری بطور ایک پاکستانی کے اور ایک پارلیمنٹیرین کے, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے نام سے سبمٹ ہوتی ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی. سر سیدھا سوال ہے, کیا چیئرمین نیب نے جھوٹ بولا کہ نہیں؟ دیکھیں, اگر چیئرمین نیب لیتے رہے ہیں تنخواہ, جو کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں لیتا رہا, تو میرے خیال میں اس ایفیڈیوٹ میں ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر. اور میرے خیال میں وہ تو کہہ رہے ہیں مان نوازی صاحب پینشن تو یہ لیتے رہے نا اس ایفیڈیوٹ کے باوجود. تھوڑا سا مس گائیڈ ہوئے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں لیتا رہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پینشن لیتے رہے ہیں یہ قانون کے مطابق لیتے رہے ہیں. آپ نے ملٹری اکاؤنٹ سے اس کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے تھا. بہت سارے دنوں سے آپ یہی جو ایفیڈیوٹ لے کر اور اس کو گھما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. میں شازیہ مری صاحبہ آپ سے بھی پوچھ لوں, ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے میں نے بھی دیا ہے, اس میں بڑا واضح ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جناب میں نے کہیں اور سے کوئی اور پیسے نہیں لے رہا. اور پینشن نوازی صاحب کو آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی پینشن وہ ڈرا کریں, لیکن یہ 1935 کا کیونکہ پرفارما بنا ہوا ہے, سارے اسی طرح چل رہے ہیں, ملٹری اکاؤنٹ سے یہ معاملہ چل رہا ہے. میرا سوال ہے یہاں پہ جھوٹ بولا گیا یا سچ بولا گیا؟ سمپل, جھوٹ بولا گیا. اور کیا بولوں گی میں؟ دیکھیے بات یہ آئرونک ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس نے پورے پاکستان کا احتساب کرنا ہے, جس نے آپ کا, میرا, عام لوگ, پولیٹیشنز, جو بھی ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں, اس کی ریپیوٹیشن اگر آج انڈر ڈسکشن اس سبجیکٹ کے حوالے سے آ رہی ہے تو یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے. نوازش صاحب ٹھیک ہے اپنی سپیریئر کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. نوازش صاحب تو ایک پروفیشنل ہیں, میڈیا سپوکس پرسن ہیں, ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کوشش, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ٹرائی. بٹ ایک اتنے کمزور کیس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میری نظر میں دستاویز آپ کے پاس بھی ہیں, دستاویز میرے پاس بھی ہیں, کچھ تواریخ یہاں بھی موجود ہے جو میں دیکھ رہی ہوں. اگر ہم جیسے بھٹی صاحب کی میں لائن کروں گی, یا تو ہم بڑی جاہل قوم ہے, یا ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں کچھ نہیں آتا. اس کے علاوہ ایک سینیٹر ہمارے ہیں پیپلز پارٹی کے, سعید غنی صاحب, انہوں نے بھی کچھ سوالات نیب کے حوالے سے اٹھائے تھے. 20 گریڈ کے افسران, اور خود انہوں نے فرمایا کہ 20 گریڈ, یہ درست بات ہے کہ 20 گریڈ کے 6 افسران 21 گریڈ میں کام کر رہے تھے, اور وہ نہیں کر سکتے کیونکہ صرف 3 ماہ کی اجازت ہوتی ہے چیئرمین نیب کو ان کو پوسٹ کرنے کی. ادروائز اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پرائم منسٹر ہو ٹیکنیکلی ہیڈز دا انسٹیٹیوشن. تو یہ چیزیں بھی وائلیٹ تو ہو رہی ہے نا جی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, خبر یہ عامر متین کی تھی, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ میں بتا سکتے ہیں نوازی صاحب سے میں شادیہ صاحبہ سے اختلاف کروں گا. یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. یہ دیکھیں, یہ دھوکہ دہی ہے, فراڈ ہے. جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہوں اچھا یار میں آ رہا ہوں تو آ نہ سکوں. دھوکہ دہی, جعل سازی سے پیسے ہتھیانا فراڈ کہلاتا ہے. 406 دفعہ لگتی ہے, وہ نان بیلیبل ہے. رائٹ, میں نوازی صاحب سے پوچھوں گا یہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ایک ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں کہ میں یہاں سے ایئر وے کے علاوہ کہیں سے سیلری نہیں لوں گا, اور میں جیو سے بھی لوں اور کسی ٹی وی سے بھی لوں, میں ایئر وے کو فراڈ کروں گا, دھوکہ دوں گا, دھوکہ. میں نیب چیئرمین کی جی نوازی صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. جی فراڈ ہے, دھوکہ دہی ہے, جھوٹ ہے. شریف صاحب بات یہ ہے, دھوکہ دہی یہی ہے کہ آپ اگر یہ پروگرام کر رہے تھے تو آپ مجھے فون کر کے میرا پوائنٹ آف ویو لیتے, میں تاکہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹ دکھاتا جو ملٹری اکاؤنٹس نے بھیجے ہیں کہ یہ جو سیلری لے رہے ہیں, پینشن لے رہے ہیں, یہ 10 سال کی لے رہے ہیں. پہلی جو ان کو پینشن ملی تھی وہ 300 روپے تھی, اور آج وہ جو 10 سال انہوں نے سروس کی ہے اس کی پینشن لے رہے ہیں. آپ کو اصولی طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو مجھے پہلے رنگ کر کے, نوازی صاحب آپ کا میسج آیا اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں بطور ایک پروفیشنل کے. یہ آپ کی پہلی نوکری نہیں ہے, آپ تو میڈیا سپوکس پرسن ہیں, اور میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتا ہوں. آپ کا میسج آیا, میں نے ساتھ ہی آپ کو لے لیا, آپ کا مزید بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. عامر متین صاحب کی خبر تھی. عامر متین صاحب, شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں جھوٹ ہے, عارف بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں دھوکہ ہے, فراڈ ہے, شہریار آفریدی صاحب نے کوشچن ہے, مسئلہ کیا ہے اس پہ؟ آپ نے اس پہ فوج سے کوئی رابطہ کیا, کوئی ورژن لیا؟
ارشد یہ ابھی نوازی صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ جناب یہ سٹینڈرڈ ہے کہ پاکستان فوج اور تمام ملازمین جو ہے نا وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب ہم کسی اور جگہ نوکری نہیں کر رہے, ہم کسی اور جگہ سے معاوضہ نہیں لے رہے, وہ ہے. اگر یہ مجھے کوئی یہ پاکستان فوج پہ بھی تہمت ہے, اگر یہ ایک افسر دکھا دے تو میں اپنی وہ جو ٹپیکل شہباز شریف نہیں, اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو پھر تو یہ آڈیٹر جنرل غور کرے اس کا بیک پے گراؤنڈ اینڈ پینشن رولز کی وائلیشن ہے, آڈٹ رولز کی وائلیشن ہے. اگر نوازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کام انہی کا ہے کہ اس طرح کے افسران کو پکڑے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 34 سال سے یہ کر رہے ہیں کہ ہر مہینے یہ ایفیڈیوٹ جاتا ہے کہ جناب میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا, نہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرتا ہوں, نہ میں گورنمنٹ میں نوکری کرتا ہوں, مجھے اس لیے دیا جائے. اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں یہ ہوتا کیا ہے. جو 10 سال والے کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں فوج کے اندر ہے, یہ پینشنز کے سارے رولز بھی پڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا فوج کو کہ جی فوج سے پوچھ لیں, یہ فوج سے ہی اکاؤنٹ آیا ہوا, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 10 سال کی آپ کی سروس ہو تو آپ کو ایلیجیبل ہوتے ہیں آپ پینشن کے لیے. ان کا 10 سال نہیں ہوئے تھے, یہ ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ یہ ایجز آفس جی ایچ کیو کی وہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے بیچ میں اپنے کچھ اکیڈمی کے ایئرز بھی ملا کے وہاں پہ اس زمانے کی گڑبڑ کی ہوئی ہے, اور یہ فوج کو بھی جواب دینا چاہیے اس بات کا کہ یہ صرف پینشن والوں کا معاملہ نہیں ہے, ان کے اے جی آفس سے اس حوالے سے میں نے بھی ایک سوال نامہ جنرل عاصم باجوہ کو بھیجا ہے. ان کا میسج آیا تھا کہ جی ہم اس پہ پروب کر کے آپ کو باقاعدہ اس کا جواب دیں گے. میں ذرا ایک لاسٹ اس کا بتا دوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے, ان کے 2-4 سال ہوتے ہیں, وہ اپنی امپاورشمنٹ کی بنیاد پہ برے حالات پہ وہ لکھ کے دیتے ہیں, ان کو پھر یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے. انہوں نے اس طرح کا ایک جھوٹ بول کے 34 سال سے کہ جناب میں بے روزگار ہوں, میرے برے حالات ہیں, وہ لیا ہوا ہے, اور 34 سال اس کے بعد یہ عامر صاحب پھر تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں چیئرمین. اگر وہ ہیں وہ تو ہیں. ایک اور ورڈ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ کسی کا حق مارنا بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب میں نہیں کہہ رہی ہوں, جیسے بٹی صاحب تو میرا خیال ہے پہ کوئی نئی دلچسپ بات اسٹیبلش کریں گے. امتیاز دینا چاہیے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اتنی جال سازی سے ایک بندہ چیئرمین بنا ہے تو اس حکومت کا کریڈٹ ہے. میرا ایک کوشچن ہے نوازی صاحب سے جی, کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے کی سپوزڈلی جو سب سے کریڈیبل ہے اور سب سے سپریم when it comes to accountability. اگر یہ تمام چیزیں آپ کے چینل یا مختلف لیول پر یہ بات ہو رہی ہے کہ 4,400 روپے وہ پینشن لیتے رہے ہیں, تو ابھی تک نواز صاحب آپ کیوں چپ بیٹھے ہوئے؟ آپ نے پورے پاکستانی قوم کو, اور ہم الیکٹڈ ریپس کی تو کلاس لیتے ہیں آپ لوگ, آپ تو اوروں کو ذلیل کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ جو ملک میں پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کی خاموشی, اس پر بھی قوم کو جواب دیں. ہیلو جی نوازی صاحب, کاٹ دیں گے. ہیلو نہیں جی نوازی صاحب ایک پروفیشنل آئے ہیں. میں شہریار صاحب, ہم نے نیکسٹ ڈے اس کی کلیریفیکیشن کی تھی. نیکسٹ ڈے جو یہ پیپر دکھا رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن کی تھی. مجھے اگر پتا ہوتا کہ انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو میں اپڈیٹ کرتا, کیونکہ پرانا پرفارما دکھا رہے ہیں. ابھی فوج کی پینشن جو ہے وہ جو ہے کمپیوٹرائز ہو گئی ہے. نوازی صاحب, I would have taken them to the court. متین صاحب شاید کچھ پرانے کاغذ لے کر اس کو بڑی سٹوری تو بنا کر انہوں نے اس دن پیش کیا. ہم ان کو باقاعدہ فیکٹس دکھائیں گے. اور یہ جو ساری کمپین ان کے خلاف شروع کی گئی ہے, ہم اس کو بٹی صاحب یہ فراڈ نہیں ہے, یہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک آنےسٹ آدمی ہے, اور ہم پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. یہ جو روز پروپیگنڈا چیئرمین نیب کے خلاف کیا جاتا ہے, ہم اس چیز کو بٹی صاحب سننے کی ذرا تھوڑا سا سننے کی عادت ڈالیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارے نہیں بول سکتے نا, ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ بولیں. کیونکہ روز آپ پیپر اگر دکھا کر ہمیں اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کو پیپر دکھاتے کہ یہ چیئرمین نیب قانون کے مطابق وہ جو تنخواہ لے رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہم آپ کو قوم کے سامنے رکھیں گے. اور سوال پھر یہی ہے, یہ سگنیچر جعلی ہیں یا چیئرمین نیب صاحب نے کیے ہوئے ایفیڈیوٹ پہ؟ صرف میری گزارش یہ ہے نوازی صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں, سگنیچر یہ ٹھیک ہے یا غلط, جعلی ہیں؟ عارف بٹی صاحب, میں آپ کو تھوڑی سی میری بات سمجھ لیں. صرف ایک سوال یار, میری بات تھوڑی سی سمجھ لیں. یہ ایفیڈیوٹ جعلی ہے کہ آپ کا صرف نام لکھا جائے محمد عارف, آپ کا صرف نام لکھا جائے محمد عارف,
تو محمد عارف تو بہت سارے ہو جائیں گے. محمد عارف بھٹی ہے. میرا سوال میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام آباد سے پشاور جائے, آپ چلے گئے ملتان تو 100 سال پشاور نہیں آئے گا. میرا سوال کہہ رہا ہوں سگنیچر جعلی ہیں یا صحیح ہیں؟ نوازش صاحب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, نوازش صاحب ڈاکومنٹس موجود ہیں, اور ہم آپ نوازش صاحب میری بات سن لیں. نیب قانون کے مطابق جو ہے. نوازش صاحب میری بات سن لیں. میرا خیال ہے چیئرمین نیب خود آ جائیں تو شاید اپنی وہ بہتر ایکسپلینیشن دے سکیں. آپ کو تھوڑے کیس کا زیادہ نہیں شاید پتا. ایک ہفتہ پہلے یہ پروگرام کیا تھا, یہ اب ڈاکومنٹ جو کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ کیوں نہیں ریلیز کر رہے, اور جو شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں کورٹ میں لے کے کیوں نہیں جاتے آپ, یا یہ پیش کیوں نہیں کر رہے. کتنی دیر لگ رہی تھی, اور آپ کو اپنے پروگرام میں آپ کو بھی اور چیئرمین صاحب کو بلاتے رہے ہیں. میرا ابھی بھی پروگرام کا ٹائم ہے, آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنا کیس خود جانتے ہیں. جو ڈاکومنٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس, یہ اگر اچھا صاحب دکھا سکیں, یہ اے جی آفس کا اوریجنل ان کی فائل کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر ان کی جو وہ ہے 6 سال کی سروس ہے, اور ان کی کیونکہ ریٹائرمنٹ دی تھی, انڈکشن سول میں ہوئی تھی ملٹری سے. یہ اے جی آفس کا ہے کہ جس کے اندر یہ غلط طریقے سے سال بڑھائے گئے, ورنہ یہ ایفیڈیوٹ آپ کا یہ کہنا ہے کہ تمام لوگ یہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں جھوٹا کہ جی ہم 2 نوکریاں کر رہے ہیں, یہ ایسا کوئی نہیں ہوتا. آپ ایک افسر مجھے دکھا دیں گے تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا. نوازش صاحب, عامر متین صاحب, نوازش صاحب, عامر متین صاحب سننے کی عادت ڈالیں, سننے کی عادت ڈالیں. ہم آپ کو پیمرا لے کر جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, پیمرا میں جا کر ہم آپ سے یہ چیزیں کنفرنٹ کریں گے, لیگل فورم پہ آپ سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بات کی ہے, ایتھکس یہ کہتے ہیں, ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو لیں. سیکنڈلی یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ریز ہوا ہے, ہم وہاں پر بھی جا کر پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے. نوازش ہم صاحب بھاگنے والے نہیں ہیں. دوسری چیز نوازش صاحب اب آپ ہماری بھی سنیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوازش صاحب پولیٹیکل سوال کا تو جواب نہیں دوں گا. نوازش صاحب یہ جو صورتحال ہے نا, نوازش صاحب آپ ہماری بھی سنیں پلیز, آپ ایک پروفیشنل ہیں. نوازش صاحب میرا چیئرمین نیب کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. وہ آج سے 30 سال پہلے کا میرا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا تعلق ہے. اگر یہ نان پروفیشنل اپروچ ہے, ایک ادارے کے چیئرمین کو, ایک ادارے کو چاہیے تھا کہ ابھی تک ان کو پروٹیکٹ کرتے اور آپ آگے جاتے اور عدالت میں اس چیز کو کلیئر کرتے. یہ میرا دوسرا پروگرام ہے ARY پہ پچھلے 1 ہفتے میں, اور یہ نان سیریس اور نان پروفیشنل اپروچ ہے کہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ نیب ہے جس نے پاکستان کو انصاف دینا ہے. اور اگر آپ اپنا ہی کیس نہیں پلیڈ کرنا جانتے تو پاکستان کے وہ مجرم اور جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو آپ کیسے روکیں گے؟ ارشد آپ کی وضاحت ہے. نوازش صاحب کیا بریگیڈیئر ترمذی کے خلاف بھی آپ نیب میں جا رہے ہیں, پیمرا میں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. نوازش صاحب دیکھیں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. صرف بریگیڈیئر ترمذی کے خلاف بھی جو انہوں نے بک لکھی ہے اس کے خلاف بھی نیب میں جا رہے ہیں آپ, یا پیمرا میں؟ سوری عامر متین صاحب بات کرتے ہیں جو ہے, انہوں نے ہماری کلیریفیکیشن پوری پڑھی نہیں کہ ہم نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. آپ سوال ہی نہیں لے رہے تو پھر آپ کی مرضی, ہم خاموش کر دیتے ہیں. آپ کو موقع دیں نوازش صاحب, آپ خود ایکسپلین کر دیں. ہماری بات سنیں. آپ تو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمارے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہیں تو دیں ہمیں. کریں گے. آپ ایک بالکل ٹھیک ہے. نوازش صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اور سوال بھی ہے. چیئرمین صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی غالباً, اور اس میں میرے پاس جو لسٹ ہے 697 لوگوں کی لسٹ ہے, اور اس میں کیا چند ایسے لوگ بھی تھے جن کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے ہیں, جو کہ نیب کے ایکیوزڈ ہیں. کیا انہوں نے اس شادی میں شرکت کی؟ میں وقفہ لے رہا ہوں, آپ وقفے کے دوران چیئرمین نیب صاحب سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد میں یہ لسٹ چلانے لگا ہوں, اور آپ کا ورژن جو آپ نے میسج کیا ہے پیمرا لاز کے تحت, میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں, اس پہ اپنا ورژن دیجیے گا ایک وقفے کے بعد. وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے چیئرمین نیب کی, اور ہمارے ساتھ نیب کے ترجمان نوازش صاحب بھی موجود ہیں. نوازش صاحب, آپ کی میں بھی اسکرین پہ یہ لسٹ چلا رہا ہوں. گیسٹ لسٹ ہے 697 لوگوں کی شادی پہ جن کو چیئرمین نیب صاحب نے بلایا تھا, اور اس میں کچھ نام مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ ایکیوز بھی تھے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکیوز ہیں ان کو اگر چیئرمین نیب بلائیں گے تو سپریم کورٹ کی جو میگا کرپشن کیسز میں ڈائریکشنز تھیں 179 کیسز, ان میں سے بتا سکتے ہیں کتنوں کا فیصلہ ہوا, نہیں ہوا, اور یہ ایکیوز کیوں بلائے گئے تھے چیئرمین نیب کے بیٹے کی شادی پہ؟ پہلے تو میں ارشد شریف صاحب آپ کی یہ سوچ پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے کسی کے ذاتی معاملات کو آپ اسکرین پر لے کر آئے.
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ ہوا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اس کو آپ ڈسکس نہ کریں۔ جہاں تک آپ 179 میگا کرپشن کیسز کی بات کر رہے ہیں، آج کا نیب وہ پرانا نیب نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ جو حقائق چھپاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کھولیں ابھی اسی۔ چلے میں ویب سائٹ آپ کی کھولتا ہوں ویری کوئکلی۔ شاہجہاں مئی صاحب، چیئرمین نیب صاحب کے رشتہ دار بیٹے بچے کی شادی میں نیب زدہ لوگ، یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے یا ان کا ذاتی معاملہ ہے؟ دیکھیں میں تو بڑی حیران ہوں۔ نواز صاحب بے شک ایک بڑے ویک کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن کچھ میں سمجھتی ہوں کہ اپنا بھی سینس استعمال کرنا چاہیے کہ کس طریقے کے جواب وہ دے رہے ہیں۔ ہم سے تو امید رکھتے ہیں کہ اب چپ کر کے ان کی باتیں سنیں۔ اس ملک کے اندر احتساب کے عمل کی اشد ضرورت ہے، لیکن اگر احتساب کا عمل اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو یقیناً انگلیاں اٹھیں گی۔ سندھ کے اندر جو احتساب کیا جا رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں پورے پاکستان میں ہو، لیکن سلیکٹو۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ 6 ڈی جیز ان کے جو 20 گریڈ کے ہیں وہ 21 گریڈ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس پہ اگلے ہفتے پوری تفصیل کے ساتھ نام میرے پاس ہے لیکن ٹائم کم ہے، وہ نام بھی ہے یہ میرے ذاتی پاس۔ معاملہ، اس پہ ہمیں بات نہیں چاہیے کہ نیب زدہ لوگ جو ہیں اس شادی میں شرکت کریں، تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا۔ ارشد، ایک تو میں شادی میں خود تھا، ولیمے میں مجھے نہیں پتا وہ لسٹ آپ کے پاس ہوگی، لیکن میں ایک چیز پاکستان کے معزز، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ نواز صاحب یو فیل ٹو ڈیلیور۔ آپ تو ایک ہیلتھ منسٹری کے نیشنل پاپولیشن ٹرسٹ کے لیے آپ پروگرام آفیسر تھے۔ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نیب کو، انٹیریئر منسٹری کو کس لیول پہ ریپرزینٹ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ زیادتی آپ جیسے لوگ چیئرمین نیب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا، آئی ووڈ ہیو ٹیکن دس چینل اینڈ دس پرٹیکولر پروگرام ایوری ون ٹو دا کورٹ۔ آپ لوگ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اینڈ یو ول پے ہیوی پرائز فار دیٹ۔ عارف حمید بھٹی صاحب، ذات اللہ چیئرمین نیب کا کہ اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے گیسٹ لسٹ، پاکستان کے معزز ترین 697 لوگ اس شخص کے بچے کی شادی میں آ رہے ہیں جو کہ 5-6 ہزار روپے پینشن ڈرا کر رہا ہے۔ دیکھیں، اطلاعات کے مطابق 2 کروڑ روپے ابھی سلامی دی گئی، ہو سکتا ہے یہ اطلاعات غلط ہو۔ دیکھیں، میں نیب کا ملزم ہوں، میرے پاس 2 ارب کا فراڈ ہے، اگر میں 50 لاکھ دے دیتا ہوں جا کے تو میرا خیال ہے برائی بات نہیں ہے۔ وہ بھی تو میرے چیئرمین نیب بھی تو مجھ پہ مہربانی کریں گے نا۔ گزارش یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا 2 ولیمے ہوئے تھے ان کے، خیر یہ بھی ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ 624 ہے پر پرسن میریڈ میں، کتنے پیسے ہو گئے، اتنا ٹوٹل بل کتنا ہو جائے گا ان کی؟ جی عامر متین صاحب 30 سیکنڈز ہیں۔ نیب زدہ لوگ پہلے انہوں نے فوج پہ الزام لگایا کہ وہاں پہ جو ہے نا لوگ یہ ایفیڈیوٹ لے کے سارے ایسے لیتے ہیں۔ اب یہ عدلیہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا کہ ان کا ذاتی معاملہ، یہ پبلک معاملہ ہے کہ آپ یہ 700 لوگ ہیں، اس میں لسٹ میں اگر کہتے تو نام پڑھ دیتا ہوں اس زمانے میں جن پہ کیسز تھے۔ میرا خیال ٹائم کم ہے۔ نوازی صاحب، میں آپ کو پبلکلی آفر دے رہا ہوں، اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں، اس معاملے پہ ہم ایک تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دستاویزات اور معاملات ہیں وہ بھی اگلے ہفتے آپ کو ہماری طرف سے انویٹیشن ہے، آپ اسٹوڈیو آئیں اور نیب کا ورژن لازمی دیجیے گا۔ شاہجہاں مئی صاحبہ، شہریار آفریدی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب اور عامر متین صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔